انشاءاللہ ہم اپنے اس تحریک کو اپنے خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔ لوگ اپنی منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، میں مشکل کو اپنی منزل سمجھتا ہوں۔ ہم نے یہ عزم یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی تنقید کو بھی برداشت کریں گے، تنقید کا جواب ہم با اخلاقی طریقے سے دیں گے، اور جو ہم پر تنقید کرتے ہیں جو لوگ، ہم ان کو کسی طریقے سے مطمئن کریں گے کہ آپ کی جو تنقید ہے وہ بلا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے آگاہ کرنا۔ ہماری اس تحریک کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، جیسا کہ ہماری اس تحریک کا جو صدر ہے، صدر محترم جناب عثمان صاحب المعروف پختونیار ہے، تو اس کا تعلق خود نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے۔ تو دیکھو، اب میں ہوں جمعیت علماء اسلام کا کارکن، یہ ہے نیشنل پارٹی کا کارکن، لیکن ہم دونوں کا سوچ ایک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس تحریک کا تعلق کسی ایک سیاسی پارٹی سے نہ ہو، بلکہ ہم جو مشن کو لے کر اٹھے ہیں اس میں تمام سیاسی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ایک سوچ لے کر ایک طاقت اور ایک قوت بنے۔ دوسرا سوال آپ نے مذہب کی بات کی، تو ہم نے اس میں کسی مذہب کو ہم نے نہیں لانا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ میں دیوبندی ہوں، شاید یہ جماعت اسلامی والا وہ دوسرا پنجپیری ہوگا، نہیں، اس تحریک میں ہم سب ایک ہے، کیونکہ ہماری اس تحریک کا مقصد ایک فلاحی تحریک ہے، نہ سیاسی ہے، نہ مذہبی ہے، نہ قومی ہے، بلکہ ایک فلاحی تنظیم تحریک۔ سب سے بات کی کہ پہلے بھی کوئی تحریک یا تنظیم کے حوالے سے لوگوں نے کام کیا لیکن اب خاموش ہے، تو اس کا بنیادی وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تنقیدوں کی وجہ سے وہ لوگ اکثر حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمت ہارتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ لوگ اپنی منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، میں مشکل کو اپنی منزل سمجھتا ہوں۔ جب لوگوں کے سامنے جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ ہمارا اور ہمارے جو تحریک کے جو کارکن ہے، صدر صاحب ہے، ہم نے یہ عزم یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی تنقید کو بھی برداشت کریں گے، تنقید کا جواب ہم با اخلاقی طریقے سے دیں گے، اور جو ہم پر تنقید کرتے ہیں جو لوگ، ہم ان کو کسی طریقے سے مطمئن کریں گے کہ آپ کی جو تنقید ہے وہ بلا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنا ہے، چاہے لوگ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائیں یا نہیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہیں گے کہ ہم یہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ترقی دیں گے۔ جب وادی کالہ میں دیکھا جائے تو بہت ٹیلنٹ والے نوجوان موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کوئی اچھے کارنامہ کرتے ہیں لوگ ان کو برا بالا کہتے ہیں، جب وہ کوئی اچھے آواز کو لے کر اڑتے ہیں لوگ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا تعلیم یافتہ، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ تحریک انشاءاللہ کلام کے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، چاہے ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو اس نوجوان میں، چاہے وہ قابل ہو یا نہ ہو، ہم ہر بندے کو یہ اطمینان دیں گے، ہر بندے کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور ہر بندے کو ہم یہ احساس دیں گے کہ ہر تعلیم یافتہ بندہ وہ اپنے مقصد اور کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کو ہمت کرنا ہے۔ ہم بھی ہمت کریں گے، اور آپ لوگ جب ہمارے ساتھ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت اچھا سوال کیا، تو اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ جب دیکھا جائے تو آسان الفاظ میں دوں گا کہ جب ایک اسٹک ہوتی ہے نا، اس کو جب کوئی انسان پکڑ کر اس طرح توڑنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ ڈھیر سارے اسٹک کو لے کر جب اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہوتی ہے، اس کو توڑنے میں ذرا دقت مشکلات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو وادی کالہ میں بہت سے نوجوان ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو صحت کے لحاظ سے جو ہسپتال وغیرہ ہے ان کا نظام درست کریں، جو اسکول تعلیم کے لحاظ سے کالج اسکول ہے ان میں ٹیچر اور اسی طرح جو تعلیم کی جو سہولیت ہوتی ہے ہم ان کو ایک بہترین طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکیں۔ لیکن اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں جو ان کے دل میں جو تڑپ تو ہے، لیکن وہ فردن ہے۔ ہم ان تمام نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جب اکٹھا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو جب ہم اکٹھا ہو کر جب ہم ایک طاقت، ایک قوت اور ایک آواز ہو کر جب آواز بلند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے تمام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، اور اس نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہم تبھی جمع کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اس مشن اور اس تحریک میں کامیاب ہو جائے، اور ہم للہیت اور پرخلوص دل کے ساتھ ہم اپنے اس تحریک میں کام کریں۔ اور انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، چاہے جتنے مشکلات آ جائے یا جس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا، چاہے مالی جانی قربانی دینے پڑے، انشاءاللہ ہم اپنے اس تحریک کو اپنے خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔